إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تمام تعریفات، تحمیدات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تمام قولی فعلی اور مالی عبادات اللہ رب العالمین، اللہ احسن الخالقین، اللہ خیر الرازقین، اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے جو پوری کائنات کا اکیلا ہی سچا معبود ہے، وہی مشکل کشا، وہی حاجت روا، وہی غوث اعظم، وہی بگڑیاں بنانے والا، وہی کائنات کا اکیلا نظام چلانے والا ہے۔ اور درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام الہدیٰ، حبیب اللہ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا کے بعد میں نے آپ کے سامنے 30ویں پارے کی سورۃ الانشراح کی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر اپنے پیغمبر کو اور عمومی طور پر آپ کی پوری امت کو ایک بڑا اہم مسئلہ سمجھایا ہے کہ جو دنیا میں ہر انسان کو پیش آتا ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی انسان کی ہمیشہ یکساں نہیں رہتی۔
چاہے بڑا ہو چھوٹا ہو ادنا ہو اعلیٰ ہو امیر ہو غریب ہو، کوئی نوکر ہو یا کوئی مالک ہو، یہ دنیا کی زندگی اتار اور چڑھاؤ میں رہتی ہے۔ ہمارے ہاں اس وقت نفسیاتی مرض بہت زیادہ پیدا ہو رہا ہے۔ ہر دوسرے گھر کے اندر دیکھو تو کوئی نہ کوئی نفسیاتی مریض۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کوئی مسئلہ پیش آیا، مالی پریشانی آئی یا کوئی جسمانی پریشانی آئی یا کوئی محبت میں ناکامی ہوئی وغیرہ وغیرہ، ذہن پر اس کا برا اثر پڑا اور بندہ نفسیاتی مریض ہو گیا۔ آج نفسیاتی مریض بہت زیادہ ہیں اور اسپتال بھرے پڑے ہیں۔ یہ نفسیاتی مریض انسان بنتا کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اصل میں ہم قرآن کریم کو ترجمہ کے ساتھ پڑھتے نہیں اور قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب ہمارے پاس ایسی نازل فرمائی ہے کہ جس کے بارے فرمایا تبیان لکل شیء، اس میں اللہ نے ہر چیز کی وضاحت کی ہے۔ اور جو بندہ سمجھتا ہے قرآن کو، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ زندگی کے اندر اتار اور چڑھاؤ رہتا ہے، زندگی کے اندر خوشی اور غمی ہے، لہذا وہ خوشی کے وقت بھی بہت زیادہ غرور تکبر اور گھمنڈ نہیں کرتا، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جب غمی آتی ہے تو اس دوران بھی وہ اللہ کی طرف سے اس کو یا تو اپنے گناہوں کی معافی کا ذریعہ سمجھتا ہے یا درجات کی بلندی کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ تو اس کی یہ بیماری، یہ پریشانی، یہ تنگی، یہ بھی اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث بن جاتی ہے۔ عربی زبان میں عسر کہتے ہیں تنگی کو، اور یسر کہتے ہیں آسانی کو۔ تنگی کے مفاہیم بہت زیادہ ہیں۔ انسان بیمار ہوا، یہ بھی تنگی ہے۔ انسان کے پاس مالی وسائل کم ہیں، یہ بھی تنگی ہے، جس کو ہم اردو زبان میں بھی تنگ دستی کہتے ہیں۔ انسان مقدمات کے اندر گر گیا، یہ بھی تنگی ہے۔ انسان لوگوں کے ظلم و ستم کا شکار ہو گیا، جنگوں کے اندر مبتلا ہو گیا، یہ بھی تنگی ہے، جیسے ہمارے فلسطینی بھائی تنگی کا شکار ہیں بیچارے، کیونکہ اس میں دنیاوی زندگی کی جو سہولیات ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، تنگی آ جاتی۔ غرض کہ تنگی بڑا وسیع مفہوم ہے۔ بیماری کا آنا، مقدمات میں پھنس جانا، مالی طور پہ کمزور ہونا، جسمانی طور پہ کمزور ہونا، بری خبریں بار بار انسان کے پاس آنا، یہ ساری تنگی ہے۔ اور جہنم جو ہے اس کو بھی تنگی کہا گیا ہے، کیونکہ اس کے اندر بھی انسان کا سکون ختم ہو جائے گا، اور تنگی سے بھی انسان کا ذہنی سکون ختم ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں یسر جو ہے اس کا آسانی ہے۔ انسان دنیاوی اعتبار سے صحت مند ہے، کوئی بیماری نہیں، تو یہ اس کے لیے یسر ہے۔ اگر انسان مالی طور پہ مستحکم ہے، ضروریات زندگی ساری آسانی سے پوری ہو رہی ہیں، تو یہ یسر ہے۔ اگر اس انسان کو کوئی خوف نہیں ہے، نہ دشمن کا، نہ کسی
ظالم کا تو یہ بھی یسر ہے، یہ جنگوں سے محفوظ ہے، یہ بھی اس کے لیے یسر ہے۔ غرض کے جو آسانیاں ہیں ان کو یسر کہا جاتا ہے، اور جو تنگیاں ہیں ان کو عسر کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسان کے لیے یہ اصول رکھا ہے کہ تیری زندگی کے اندر کبھی آسانیاں ہوں گی اور کبھی تیری زندگی کے اندر تنگی بھی ہوگی۔ آسانی کے وقت بھی رب کو نہ بھولنا اور تنگی کے وقت بھی رب کو نہ بھولنا۔ آسانی کے وقت اگر رب کو یاد رکھے گا، اللہ کا شکر ادا کرے گا، مزید آسانیاں پیدا کروں گا۔ جیسا کہ سورہ ابراہیم میں اللہ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اے میرے بندو جو نعمت تمہیں ملے اس پر میرا شکر ادا کرو، اپنے ذہن سے، اپنے دل سے، اپنے دماغ سے یہ کہو اے اللہ یہ تو نے نعمت عطا کی ہے، تیرا اس پر بہت زیادہ شکر ہے، جتنی تعریف تیری کی جائے کم ہے۔ اللہ خوش ہوگا اور زیادہ نعمتیں دے گا۔ مثلا اللہ نے آپ کو صحت دی ہے، آپ پڑھیں الحمدللہ اللہ نے مجھے صحت دے رکھی ہے۔ اللہ نے آپ کو اچھا کھانا دیا، آپ کھانا کھا رہے ہیں، پڑھیں الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے اچھا کھانا دے دیا۔ اور اللہ کے محبوب پیغمبر کی حدیث صحیح مسلم کے اندر کہ جب کوئی انسان کھانے کا لقمہ کھاتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے الحمدللہ، پانی پیتا ہے اس کے بعد کہتا ہے الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ اس بندے پر بڑا خوش ہوتا کہ اس نے میری دی ہوئی نعمت کو کھا کر شکر ادا کیا ہے، میں اس کو اور زیادہ نعمتیں عطا کروں۔ اپنی عادت بنائیے، جب بھی کھانا کھائیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، جب بھی پانی پئیں اللہ کا شکر ادا کریں، جب بھی کپڑا پہنے اللہ کا شکر ادا کریں، اور اللہ اس شکر پر اتنا خوش ہوتا ہے آپ کے گناہ بھی معاف کر دیتا۔ سنن نبی داؤد کے اندر اور ترمذی کے اندر روایت آتی ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر نے ایک مرتبہ فرمایا جو بندہ کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھ لیتا ہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ کھانا کھلا دیا، ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، اور مجھے تو نے عطا کر دیا، میرے اپنے اندر کوئی اتنی طاقت نہیں تھی میں اتنا اچھا کھانا جو ہے وہ کھا سکتا، تو نے اللہ عطا کیا ہے، تو نے دیا ہے۔ اب بندے نے جب کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھی اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اس کے تمام چھوٹے گناہ جو ہوئے ہیں اس کھانا کھانے پر بھی معاف کر دو، لکھ دو میں نے مٹا دی ہے، ختم کر دی۔ حالانکہ کھانا تو میں نے اور آپ نے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کھایا ہے نا، لیکن اللہ کو یسر میں جب یاد کیا تو اللہ کتنا خوش ہوا، اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیے۔ یہ صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ اللہ معاف کرنے کے بہانے تلاش کرتا ہے، ہمیں صرف تھوڑی سی، اب اس میں ٹائم کیا لگا، کوئی زیادہ نہیں، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، آدھا منٹ بھی نہیں لگتا، اتنی سی دعا۔ اور آگے چل کر محبوب کبریا نے فرمایا اگر بندہ کپڑے تبدیل کرتے وقت اللہ نے لباس دیا، کپڑے دیے، یہ کپڑے پہنتے وقت زبان سے یہ دعا پڑھ لیتا ہے الحمدللہ الذی رزقنی ھذا الثوب، جس نے یا کسانی ھذا الثوب، اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ کپڑا مجھے دیا اور میں نے اس کو پہنا،
वरज़क़नी मिन गैरि हौल मिन्नी वला कुव्वा, मेरे अंदर ताकत नहीं थी, अल्लाह तूने ये कपड़ा दिया तो मैंने पहन लिया। अल्लाह फरिश्तों से कहता है इस पर भी इसके गुनाह माफ कर दो। यसर के अंदर, आसानी के अंदर बंदे ने अल्लाह को याद रखा, अल्लाह ने इतनी कदर की कि गुनाह माफ कर दिए। इसलिए आसानी के अंदर रब को ना भूला करो। अगर अल्लाह ने दौलत दी है, माल दिया है, सेहत दी है, औलाद दी है, नेमतें अता की हैं, तो रब को हर वक्त तारीफों में याद रखो कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने ये नेमतें अता की हैं, ताकि अल्लाह खुश होकर और नेमतें अता करता रहे। और अगर तंगी आई है तो उस दौरान फिर सब्र करो, इसलिए कि अल्लाह का उसूल समझो। जब हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने इनको पैदा किया, पैदा करने के बाद जन्नत के अंदर बसा दिया। शैतान ने चाल खेली, जिस दरख्त का फल खाने से मना किया था वो फल खिलवा दिया। जन्नती लिबास उतर गया, जमीन पर उतार दिया गया। अब जो है पहले युसर के अंदर थे, जन्नत के अंदर थे, सहूलत थी, आसानी थी, कोई परेशानी नहीं। लेकिन जब जमीन पे उतरे तो तंगी के अंदर आ गए, तंगी के अंदर आ गए, परेशानी के अंदर आ गए। आदम अलैहिस्सलाम को एक जगह उतारा, अम्मा हवा को दूसरी जगह उतारा, बाद में जाके उनकी मुलाकात करवाई। और इस तरह जो है अल्लाह ने ये उसूल बता दिया कि देखो आसानी भी मैंने अता की और फिर तंगी के अंदर भी मुब्तला कर। तो पहले इंसान से तंगी और आसानी दोनों हो। इसके अलावा आगे आप देखते चले जाएं, जितने नबी आए हैं, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनको भी बड़ी तंगियां आई, कौम ने मजाक उड़ाया, परेशान किया, उनको कश्ती बनाना पड़ी। आखिर में जाके तंगी ने किसको पुकारा? रब्बि अन्नी मगलूबुन फंतसिर, अल्लाह मैं मगलूब हो गया हूं, तू मेरी मदद कर। और अल्लाह ने फिर मदद भी की। ये सिलसिला चलता रहा। आप देखें अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के बड़े प्यारे इबादत गुजार बंदे हैं, आसानियां हैं। अल्लाह ने माल भी दे रखा है, अल्लाह ने बीवियां भी दे रखी हैं, अल्लाह ने औलाद भी दे रखी है, अल्लाह ने तमाम नेमतें, सेहत भी दे रखी है। लेकिन एक वक्त ऐसा आया, माल भी खत्म हो गया, औलाद भी सारी मर गई, बीवियां भी छोड़कर चली गई, सिर्फ एक बीवी पास रह गई और अपनी सेहत भी खराब हो गई। इतनी सेहत खराब हो गई कि उसका इलाज भी लोगों के लिए मुमकिन न था। अब एक बीवी है, वो बेचारी जो लोगों से मेहनत मजदूरी करके कुछ लाती है और आके नबी को खिलाती है, उस नबी ने ना आसानी के अंदर रब को बुलाया और ना ही जो है तंगी के अंदर रब को बुलाया। अल्लाह ने ये हमारे सामने जो मिसालें पेश की हैं, हमें समझाने के लिए, ये बताने के लिए, ये कुरान हमारी रहनुमाई के लिए आया है। हम टेंशन क्यों लेते हैं? हमें ये तकलीफ क्यों आई? नहीं आनी चाहिए थी। अब देखो माल भी चला गया, हमारी टेंशन क्या होती है? हमारी फैक्ट्री जल गई है, तबाह हो गई। अभी पिछले दिनों आयशा मंजिल पे जो है वो कितनी दुकानें जल गई। अल्लाह उन भाइयों का नुकसान पूरा करे, बहुत अफसोस हुआ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और गवर्नमेंट को चाहिए कि उनके साथ जो है वो अच्छा सलूक करें, जो नुकसान है पूरा करने में किरदार अदा करें। बेचारों की इतनी कमाई चंद लम्हात के अंदर। अब इससे टेंशन नहीं लेनी, ज़हनी मरीज नहीं बनना, नफ्सियाती नहीं बनना, बल्कि यह समझना है मा असाब मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। ऐ लोगों, तुम्हें जो भी मुसीबत आती है, जो भी परेशानी आती है, जो भी तंगी आती है, ये अल्लाह की इजाजत से आती है, अल्लाह ने तुम्हारे नसीब में लिखी होती।
اس لیے آتی ہے، پریشان نہ ہوا کرو۔ تو اب ایوب علیہ السلام صحت جانے پہ بھی پریشان نہیں ہوئے، مال ضائع ہونے پر بھی پریشان نہیں ہوئے، اولاد کے مرنے پر بھی پریشان نہیں ہوئے، اپنے رب سے تعلق قائم ہے، رب کی عبادت کی جا رہی ہے، اللہ کی تعریفات ہو رہی ہیں۔ اور آخر جب بہت ہی زیادہ بیماری نے گھیر لیا تو پھر اپنے رب کے حضور کھڑے ہو گئے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے رب میں نے آسانی کے اندر بھی تجھے نہیں بلایا تھا، تیری عبادت کر رہا تھا، تیری تعریف اور تیری بندگی کر رہا تھا، تیرا شکر ادا کر رہا تھا، اے اللہ اب میں پریشان ہو گیا ہوں، میری پریشانی میں بھی تو ہی میرا مددگار ہے، شفا تو ہی دے گا، مجھے اس بیماری سے بڑی تکلیف ہے۔ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اے اللہ تو سب سے بڑا مہربان ہے، میری پریشانی دور کر دے۔ یہ دعا مانگنے کی دیر تھی، اللہ نے فوری اپنا وعدہ پورا کر دیا، جس کے بارے ہمارے پیغمبر بھی فرمایا کرتے تھے، اگر تم چاہتے ہو کہ پریشانی کی حالت میں تمہاری دعا اللہ قبول کر لے تو خوشحالی کی حالت میں، آسانی کی حالت میں، یسر کی حالت میں رب سے دعائیں مانگا کرو۔ جب صحیح ہو نا اس وقت بھی دعائیں مانگا کرو، اس لیے کہ جب بندہ پریشان ہوتا ہے اس ٹائم تو دعا مانگنا اس کی فطرت ہے، اس ٹائم تو جو بندہ بالکل باغی ہوتا ہے وہ بھی رب کی طرف آ جاتا ہے، اس ٹائم آنا کمال نہیں ہوتا، کمال ہے آپ صحت کی حالت میں اللہ نے بلایا ہے، جمعہ کے دن جمعہ پڑھنے آئے، یہ صحت کا تقاضا ہے، یہ اللہ کا شکر ہے، میں اور آپ صحت مند ہیں، اللہ نے سارے اعضاء سلامت رکھے، اللہ نے ہمیں جمعہ کے لیے بلایا، ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ناشکری ہے، یہ اپنے لیے آپ عسر نہیں، آپ عسر پیدا کر رہے ہیں، عسر سے آپ دور جا رہے ہیں، یہ صحت کا تقاضا یہ ہے، اللہ نے جو عبادت کا حکم دیا ہے بندہ وہ کرے، اللہ پھر خوش ہو کر صحت ہی دیے رکھتا ہے، بیماریوں میں مبتلا نہیں کرتا، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے شکر کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا، اور صحت کا شکر یہ بھی ہے کہ اللہ کی عبادت میں بندہ صحت کو خرچ کرے۔ اب کیا ہوا، انہوں نے اللہ کو پکارا اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، جو بندہ چاہتا ہے کہ میری دعائیں پریشانی کی حالت میں قبول ہو جائیں، تنگی کی حالت میں قبول ہو جائیں، بیماری کی حالت میں قبول ہو جائیں، اس کو چاہیے تو فَلْيُكْثِرْ الدُّعَاءَ عِنْدَ الرُّخَاءِ، اس کو چاہیے آسانی میں اللہ کو بہت زیادہ پکارے، دعائیں مانگے، اس لیے کہ جو آسانی میں دعائیں مانگتا ہے اللہ اس کی دعاؤں کی لاج رکھتے ہوئے پریشانی میں جلدی قبول کر لیتے، پریشانیاں بھی دور کر دیتے۔ اب یہ آسانی میں ایوب علیہ السلام دعائیں مانگتے تھے، اللہ کے ساتھ شکر ادا کرتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، پریشانی آئی اللہ کی طرف سے سمجھائیے، اللہ کی طرف سے آئی، اگر ہمارے میں سے کسی کا ایسا کام ہو جائے، مال بھی چلا جائے، اولاد بھی چلی جائے، بیویاں جو ہے وہ بھی چھوڑ جائے تو ہماری حالت کیا ہوگی، ہم نفسیاتی بن جاتے ہیں، یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ نہیں میرے پیارے بھائی، اللہ نے قرآن میں فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ فرماتا ہے لوگوں نہیں بات کو سمجھو، میں اللہ کے نبی کے شہر کی قسم کھا رہا ہوں، مکہ مکرمہ کی قسم، مجھے اللہ جس کی چاہے قسم کھا لے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے میرے پیغمبر ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ آپ دوبارہ اس شہر کے اندر آ جائیں گے، جس شہر سے آپ کو نکالا گیا ہے اس شہر کے اندر آپ دوبارہ آئیں گے۔ اللہ کے نبی جب مدینہ چلے گئے تو طلب یہ تھی کہ مکہ جانا چاہیے، اللہ نے کہا آئیں گے، اور اللہ نے وعدہ پورا کیا، سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا اور اللہ کے نبی اس شہر میں دوبارہ آئے۔
ووالد وما ولد، والد کی قسم، اولاد کی قسم، ماں باپ کی قسم، بچوں کی قسم. اللہ نے یہ قسمیں بھی کھائی ہیں کس کی؟ شہر کی، اولاد کی، والدین کی. کیوں کھائی ہیں؟ اور بھی تو بہت ساری چیزیں تھی. مفسرین نے یہاں بڑا ایک اہم نقطہ بیان کیا ہے. وہ کہتے ہیں عام طور پہ بندے سے جب شہر چھڑایا جاتا ہے، در بدر کیا جاتا ہے، وہ ٹینشن کا شکار ہوتا ہے. آپ کو اپنے علاقے سے نکال دیا جائے، عزیز و اقارب سے دور کر دیا جائے، کتنی ٹینشن ہوتی ہے، پریشان ہوتا ہے. میرے قریب نہیں رہے، دور چلے گئے. اب کیا ہے؟ وہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے. اللہ نے شہر کی قسم کھائی، اور اس شہر کی کھائی جو تمام شہروں سے اعلیٰ، اور اس شہر کی کھائی جس میں اللہ کے پیغمبر کے آباء و اجداد میں سے اسماعیل علیہ السلام اور اس کی اولادیں وہاں موجود رہیں. اللہ نے اپنے نبی کو یہ سمجھانا چاہا، اے میرے پیغمبر، آپ پر جو آزمائشیں آ رہی ہیں، جو پریشانیاں آ رہی ہیں، کوئی نئی نہیں ہیں. یہاں میرے بندے رہ چکے ہیں، ان پر بھی پریشانیاں آئیں، ان پر بھی مسائل آئے. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو مشقتوں کے اندر پیدا کیا، مشقتیں برداشت کرنے والا بنایا. پریشانیاں آنا ہم نے یہ انسان کے اندر طریقہ رکھ دیا. اس پریشانی سے نہ اللہ کا کوئی نبی بچا، نہ ولی بچا، نہ کوئی عام انسان بچا. میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے نبیوں کے واقعات پڑھ لو، اللہ کے نیک بندوں کے واقعات پڑھ لو، کوئی بچا ہے؟ یہی چیز ہمیں تسلی دیتی ہے کہ ہمارے اوپر اگر پریشانی آئی ہے تو کوئی نئی نہیں، پہلے بھی ہمارے جو انسان تھے، جو مسلمان تھے، جو اللہ کے نیک بندے تھے، ان پر جو ہے پریشانی آئی. ایوب علیہ السلام پہ کوئی کم پریشانی آئی ہے؟ اور اس کے بعد یونس علیہ السلام، کتنی پریشانی آئی. کشتی کے اندر بیٹھے، اب جو ہے کشتی لڑکھڑانے لگی. کشتی بان نے کہا یہاں کوئی بھاگا ہوا غلام ہے، اگر ہے تو چھلانگ لگا دو. کوئی چھلانگ لگانے کو تیار نہیں سمندر میں. فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، اب قرہ اندازی کی، نام یونس علیہ السلام کا نکلا. دوبارہ کی، تبارہ کی، جب نام نکلا تو سمندر کے اندر چلے گئے. اور کتنی پریشانی کے اندر گئے. آج لوگ پریشان کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ مونٹانا جیل بناتے ہیں، بیلگرام جیل بناتے ہیں، اس کے اندر مجرموں کو رکھنا ہے. اللہ کے بندو، تمہاری جیلیں جو ہیں ان کے اندر بندہ جو ہے نکل بھی سکتا ہے، سہولیات بھی حاصل کر سکتا ہے، پیسے دے کے، سفارشیں کر کے، لیکن رب نے جب پریشانی میں پکڑا، ایسی جیل آج تک نہ کوئی بنا سکا ہے، نہ بنا سکے گا. مچھلی کے پیٹ کے اندر یونس علیہ السلام کو اللہ لے گیا، اور وہ کتنی سخت جیل تھی اور کتنی بڑی پریشانی تھی. اس سے بڑی پریشانی اور کیا ہو سکتی ہے؟ پانیوں کے اندر، اندھیروں کے اندر، مچھلی کے پیٹ کے اندر، اور یونس علیہ السلام زندہ، سانس بھی اللہ دلا رہا ہے اور ساری زندگی بھی عطا کر رہا ہے. اب جب یونس علیہ السلام کو احساس ہوا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، لغزش ہو گئی، اصل میں ہوا یہ تھا کہ وہ اپنی قوم کی حرکتوں سے تنگ آئے، اللہ سے عذاب کا سوال کر لیا، اللہ ان کو عذاب میں مبتلا کر دے، اور ان کو یہ کہا بس 3 دن کے بعد عذاب آ رہا ہے، لہذا میں جا رہا ہوں. اللہ نے ابھی جانے کی اجازت نہیں دی تھی، جانے کی اجازت اللہ نے نہیں دی تھی. چل پڑے، میں اس علاقے سے نکل جا رہا ہوں، اور کشتی میں جا کے سوار ہو گئے. ادھر کیا ہوا؟ ادھر جب عذاب تیسرے دن واقع ہی آ رہا تھا، اور جب آتا ہوا عذاب قوم نے دیکھا، وہ اللہ کے سامنے توبہ تاب، اللہ معاف کر دے، اب غلطی ہو گئی، اب تیری نافرمانی نہیں کریں گے.
اللہ نے فرمایا کہ کسی قوم پر آیا ہوا عذاب کبھی نہیں چلا سوائے قوم یونس کے، فنفعت ایمانھا، ان کے ایمان نے ان کو فائدہ دیا، توبہ نے فائدہ دیا، اللہ نے عذاب ٹال دیا، اور ادھر اللہ نے نبی کی گرفت کر لی، پکڑ لیا۔ اب وہاں پر جب پکڑ ہوئی تو چونکہ یہ عام حالات میں اللہ کو راضی کرتا تھا، یہ نبی اللہ کا فرما بردار تھا، لیکن اس وقت جو ہے یہ عتاب کے اندر آ گیا، عسر کے اندر آ گیا، تنگی کے اندر آ گیا۔ اللہ نے فرمایا وَظَنُّونِ الذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، وہ مچھلی والا ہمارا نبی چل پڑا مغاضباً، اس کا ایک ترجمہ یہ کہ قوم سے ناراض ہو کر چل پڑا، دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی مرضی کے بغیر چل پڑا۔ جب وہ چلا، آسانی کے اندر رہنے والا نبی تھا، اللہ نے مچھلی کے پیٹ کے اندر لے جا کر پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین، پھر اسے احساس ہوا کہ میں نے اپنے رب کو چھوڑا ہے، فوراً اللہ کے سامنے گڑ گڑایا، اللہ یہ کیا ہو گیا، یہ غلطی ہو گئی اللہ۔ اندھیروں کے اندر جب پکارا تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے یہ کہا لا الہ الا انت سبحانک، اللہ سچا معبود تو ہے، پاک ہے تمام عیوب سے، انی کنت من الظالمین، اللہ غلطی مجھ سے ہوئی تھی، مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی مچھلی کو حکم دیا چل، اب اس نے مجھے یاد کیا ہے، میں تنگی کے اندر بھی بندے کا ساتھ دیتا ہوں، میں آسانی پر میں بھی نعمتیں کرتا ہوں۔ اب تنگی آئی تو فوراً اللہ سے رجوع کیا، اللہ نے وہ تنگی دور کر دی اور مچھلی کو حکم دیا جاؤ باہر کنارے پہ چھوڑ کے آؤ، کنارے پہ چھوڑ دیا۔ جب کنارے پہ چھوڑا تو حالت یہ ہے کہ مچھلی کے اندر سے ہو کر آئے تھے، جسم پلپلا ہو گیا، اور پلپلے جسم پر مکھیاں کیڑے مکوڑے بہت جلدی قریب آتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، ہم نے کدو کی بیل اگا دی وہاں پہ۔ کدو کی بیل کی خاصیت یہ ہے کہ اس پہ کیڑے مکوڑے نہیں آتے، دور جاتے ہیں، اور پھر اللہ نے ان کے پلانے کے لیے فوری طور پہ کیا انتظام کیا، ایک ہرن کو بھیجا، جاؤ ان کو جا کے جو ہے وہ دودھ پلاؤ، وہ آئی اور آ کے دودھ پلایا۔ یہ اللہ تعالیٰ مشکل سے نکالنے کے طریقے بتاتا ہے، دیکھیے ایسے۔ اس لیے جب تنگی آئے تو اس دوران پریشان مت ہوا کرو، ٹینشن نہ لیا کرو، یہ ہر ایک پر آئی، اور آگے جا کے بنی اسرائیل پر بھی آئی۔ بنی اسرائیل نے جب دیکھا موسیٰ علیہ السلام آ گئے اور موسیٰ علیہ السلام کے مکالمے فرعون سے شروع ہو گئے، اس دوران فرعون نے جو ہے سختیاں شروع کر دی، جیسے آج اسرائیل جو ہے اور زیادہ سختیاں شروع کر رہا ہے، سختیاں شروع کر دی۔ یہ ظلم جو ہے نا ایک وقت تک ہوتا ہے، اور اللہ کی پکڑ پھر آتی ہے تو بڑی سخت آتی ہے، ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں املی لہم فاملی لہم ان کیدی متین، اگر کوئی ظالم ظلم کر رہا ہے اور اس ظلم میں کوئی روکنے والے لوگ نہیں آتے، وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں کامیاب ہو رہا ہوں، یہ میری طرف سے ایک مہلت ہوتی ہے، ڈھیل ہوتی ہے کہ ابھی بھی راہ راست پہ آ جا، ابھی بھی جو ہے حق بات کو جان لے۔ اگر وہ نہ سمجھے تو اللہ فرماتا ہے ان کیدی متین، پھر میری جو ہوتی ہے نا تدبیر بڑی مضبوط ہوتی ہے، بڑی مضبوط۔ فرعون کو مہلت دی ہوئی تھی نا، کافی عرصے تک ظلم کیا، حتیٰ کہ بنی اسرائیل یہ کہنے لگے، جب موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی فرعون نے ظلم سخت کر دیا، اس دوران کیا ہوا، بنی اسرائیل پر گھیرا اور تنگ ہو گیا، اور کہنے لگے قالوا اوذینا من قبل ان تاتینا ومن بعد ما جئتنا، اے موسیٰ آپ کے آنے سے پہلے بھی فرعون ہم پہ ظلم کرتا رہا، چلو اس وقت تو ہوتا رہا، ہم نے برداشت کیا،
اب آپ آ گئے، آپ کے آنے کے بعد بھی ہمارے اوپر سختیاں ہیں، تنگیاں ہیں، پریشانی ہے، پہلے سے زیادہ اور زیادہ سختیاں ہو گئی ہیں، اب کیا کریں؟ اس دوران قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا میری قوم گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، اس لیے کہ اللہ کا اصول ہے جب سختیاں ہوتی ہیں، تنگیاں ہوتی ہیں، عسر ہوتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ پھر اس کو آسانی میں بھی تبدیل کرتا ہے۔ آپ تھوڑا سا صبر کا کام لو، صبر سے کام لو، بہت جلد ایسا وقت آنے والا ہے کہ فرعون اور اس کی قوم تباہ ہو جائے گی اور ان کی تمام جاگیروں اور زمین کے وارث آپ بن جاؤ گے۔ اللہ نے یہ وعدہ پھر پورا بھی کیا، فرعون کو ڈبویا، بنی اسرائیل کو ان کا جو ہے وہ جانشین بنایا۔ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اللہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے، اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے کہ میں نے جب تمہیں تنگی میں مبتلا کیا تو تم نے مجھ سے تعلق قائم رکھا یا نہیں، میری طرف رجوع کیا یا نہیں، میری ہدایات پر عمل کیا یا نہیں۔ وہ تمہارے اعمال کو دیکھنا چاہتا ہے، تم اپنے اعمال درست کرو، صبر کا دامن تھامے رکھو، ان قریب ایسا وقت آئے گا کہ فرعون تباہ ہو جائے گا، اس کی جائیدادوں کے وارث آپ بن جاؤ گے۔ سورہ اعراف آیت 29۔ تو کیا معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل کو بھی پہلے عسر ہے اور بعد میں یسر ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کے بارے بھی فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اے میرے پیغمبر آج آپ پر پریشانیاں ہیں۔ آپ کو معلوم ہے مکہ کے اندر جب آپ نے توحید کی دعوت دی تو بیگانے تو دشمن بنتے ہی بنتے اپنے بھی دشمن بن گئے، اپنے بھی دشمن بن گئے، حتیٰ کہ آپ کا اپنا چچا ابو لہب سخت دشمن بنا اور آپ کے لیے سخت جملے بھی کہے۔ کتنی پریشانی تھی، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کی حالت میں آپ کے اوپر اوجڑی ڈال دی جاتی ہے، کتنی پریشانی۔ اب اللہ، میں کہتا ہوں کائنات کے اندر سب سے زیادہ اگر پیاری شخصیت اللہ کی ہے تو وہ ہمارے نبی ہے۔ ہمارے نبی اللہ کے سب سے پیارے ہیں۔ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، لیکن کیا ہے پریشانی آئی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ایک دن بیت اللہ کے صحن کے اندر سجدے کی حالت میں ہیں، ابو جہل نے کسی کو کہا کہ جاؤ فلاں وہ اونٹ مرا ہوا ہے اس کی اوجڑی اٹھا کر لاؤ اور اس کے اوپر ڈال دو۔ ایک بدبخت گیا اور اوجڑی لا کر جو ہے وہ آپ کے اوپر ڈال دی اور آپ سجدے میں اللہ کی تعریفات کر رہے ہیں۔ کہہ رہے میرے اندر ہمت نہ ہوئی کہ میں یہ اتاروں کیونکہ کافر مجھے مارتے، میں نے فاطمہ کو جا کر بتایا، وہ جلدی سے آئیں اور آ کر انہوں نے کھینچ کر جو ہے وہ اتاری۔ کتنی عسر ہے، 3 سال تک شعب ابی طالب کے اندر آپ کو محصور کر دیا گیا، قید کر دیا گیا۔ کس بات پر؟ جناب ابو طالب سے کہا گیا اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دو، اس کی جگہ کوئی اور بیٹا لے لو، وہ اس کو پال لو۔ کیا کرو گے اس کو؟ کہا جی ہم اس کو قتل کریں گے۔ وہ کہنے لگے کتنے سمجھدار ہو، کتنے سمجھدار ہو، میرے بیٹے کو، میرے بھتیجے کو لے جا کے قتل کرو گے اور اپنا جو ہے بیٹا لا کر مجھے دو گے کہ میں اس کو پالتا رہوں؟ ایسی سمجھداری مجھے نہیں چاہیے، اپنا خون تمہارے حوالے کر دوں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہا اگر یہ بات ہے تو اس کو روکو، یہ توحید کا پیغام نہ پھیلائے، یہ توحید کا پیغام نہ پھیلائے۔ یاد رکھو یہاں پر ایک نقطہ سمجھ لو، آج ہم اللہ کے نبی سے جو محبت کرتے ہیں نا وہ جسمانی طور پر کرتے ہیں، یہ آپ کے بال ایسے تھے، آپ کی جو ہے وہ جسم ایسا تھا، آپ اتنے خوبصورت تھے،
اس کا تو انکار مشرکین مکہ نے بھی نہیں کیا تھا. آپ کی سیرت اور کردار کا انکار مشرکین مکہ نے بھی نہیں کیا تھا. وہ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے, صادق اور امین, کہ آپ سچے بھی ہیں, امانت دار بھی ہیں, اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے تھے. جو تعریفیں ہم کرتے ہیں یہ وہ بھی کرتے تھے, کوئی ہمارا کمال نہیں ہے. اور جو انکار انہوں نے کیا آج وہ ہم بھی کرتے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. انہوں نے کیا انکار کیا تھا؟ انہوں نے کہا اجعل آلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. اس نبی کی یہ بات بڑی تعجب خیز ہے, ہم اس کو نہیں مانتے. یہ کہتا ہے ہمارا لات معبود کچھ نہیں کر سکتا, ہمارا منات معبود کچھ نہیں کر سکتا, ہمارا عزا معبود کچھ نہیں کر سکتا, لہذا ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. یہ کہتا ہے, اور یہ کہتا ہے سارا اختیار اللہ کے پاس ہے, وہ اللہ اکیلا ہے. اب آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں, ہم کیا اللہ کو چھوڑ کر اوروں کے پاس نہیں جاتے؟ جو تعریفیں ہم کرتے ہیں وہ بردہ درجہ اولا کیا کرتے تھے. جس بات کا انکار کر کے وہ جہنمی بن گئے, آج ہمارے ہاں وہی رائج ہوتی. ہم مزارات پہ جا رہے ہوتے ہیں, ہم اولاد لینے کے لیے کہیں جا رہے ہوتے ہیں. یہی چیز تو ہمارے پیغمبر سمجھانے کے لیے آئے تھے, اور یہی چیز اللہ کے سارے نبی سمجھانے کے لیے آئے تھے کہ دیکھو ایک اللہ ہے, اس کی عبادت کرو, باقیوں کو چھوڑ دو. اور پھر 3 سال شاب ابی طالب کے اندر پتے کھا کر گزارا کیا, درختوں کے پتے, کتنی مشکل تھی. اللہ نے اور آپ کے صحابہ کو, کسی کو کوئلم پہ لٹایا گیا, کسی کو گھسیٹا گیا, کسی کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے, کتنا مشکل وقت تھا. اللہ نے آپ کو تسلی دی اور فرمایا ان مع العسر یسرا. اے میرے پیغمبر پریشان نہ ہونا, یہ دنیا کا اصول ہے. میں کبھی اتار کرتا ہوں, کبھی چڑھاؤ کرتا ہوں, یہ میرا اصول ہے. اور دنیا والوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں واحد ذات ہوں کہ جس کے اندر استحکام ہے ایک ہی حالت میں. کائنات کے اندر, اللہ کی مخلوق کے اندر یہ نظام نہیں. کوئی کسی کے اچھے دن چل رہے ہوتے ہیں پھر برے بھی آ جاتے, کسی کے برے دن چل رہے ہوتے ہیں اچھے بھی آ جاتے. کوئی جنگ کی حالت میں ہوتا ہے, بعد میں آسانی بھی آ جاتی. کوئی آسانی میں ہوتا ہے, بعد میں جنگ میں بھی مبتلا ہو جاتا. تو یہ طریقہ, یہ اصول, یہ چلتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ اصول اپنے نبی کو سمجھایا, لیکن ساتھ کیا بتایا؟ ان مع العسر یسرا. ان یہ تاکید ہے, تاکید. اے میرے پیغمبر یقین مانو, یہ بات بالکل سچی ہے. جب تنگی آتی ہے تو اس کے بعد آسانی بھی آتی ہے. تنگی کے بعد آسانی بھی. اگر کسی بندے کے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھ جائے, وہ کبھی بھی نفسیاتی مریض نہیں بنے گا کہ بھائی یہ تنگی آئی ہے, ابھی اچھے دن نہیں, کل اچھے بھی آ جائیں گے, کل جو ہے بہتری بھی آ جائے گی. اچھی امید رکھنا یہ انبیاء کا شیوا ہے, یہ نیک لوگوں کا شیوا ہے. یوسف علیہ السلام کے بھائی جب یوسف علیہ السلام کو لے کر چلے گئے, کنویں کے اندر ڈال دیا, ایک بکری ذبح کر کے اس کا خون کرتے کو لگا کر واپس لے آئے, اور ابو کو کہا جی بھیڑیا کھا گیا. آگے سے بڑا پیارا جواب تھا, کہنے لگے بل سولت لکم انفسکم فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. جو تم مجھے واقعہ سنا رہے ہو مجھے یقین نہیں آ رہا, لیکن یہ من گھڑت بات مجھے لگ رہی ہے. مجھے اپنے رب سے امید ہے کہ یہ میری پریشانی, میری تنگی, میری جو ہے ذہنی کیفیت کو میرا رب دیکھ رہا ہے. میں صبر کروں گا, اپنے رب سے مدد مانگتا ہوں, ضرور وہ مجھے جو ہے آسانی عطا کرے گا. تم جو یہ واقعہ گھر کے لائے ہو مجھے یقین نہیں آ رہا. اور جب دوسرا بھائی وہ غلہ لینے کے لیے گئے اور یوسف علیہ السلام نے اس کو اپنے پاس رکھ لیا,
ایک تدبیر کے ذریعے باپ کو آ کر بتایا تمہارے بیٹے نے چوری کی تھی. اس دوران بھی انہوں نے کہا سولت لکم انفسکم، تمہارے نفس جو ہے نا انہوں نے یہ بات گھڑ لی ہے، میں اس پہ بھی صبر کرتا ہوں. عسى الله ان ياتيني بهم جميعا، میں اپنے رب سے نا امید نہیں ہوا، میں اپنے رب سے مایوس نہیں ہوا، میں اس تنگی کی حالت میں اپنے پیارے بیٹوں کی جدائی میں بھی رب کو نہیں بھولا. مجھے رب سے امید ہے میرا رب میرے بیٹوں دونوں کو لے کر آئے گا. کتنا یقین ہے یاتین بہم جمیعا، اللہ ان دونوں کو لے کر آئے گا. اس لیے کہ اللہ علیم بھی ہے حکیم بھی ہے، تو اللہ لے کر بھی آیا. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ تنگیاں دور ہو گئیں، وہ ٹینشن دور ہو گئی، اور ادھر جو ہے یوسف علیہ السلام کے پاس بھائی بھی آ گئے، ابو بھی آ گئے، اور اس دوران جو ہے ان کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے. اللہ نے نقشہ کھینچ دیا. اللہ نے فرمایا، یوسف نے کہا ھذا تعبیر رؤیایا، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے. اے ابو جان، آپ نے بڑے مشکلات کے دن کاٹے ہیں، اب آگے آسانیاں ہو گئیں. اور یوسف علیہ السلام خود جیل کے اندر گئے، وہ کتنی پریشانی تھی، لیکن وہاں جا کر بھی رب کو نہیں بولے، وہاں تبلیغ شروع کر دی. یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اے میرے جیل کے ساتھیوں، اے قیدیوں، مجھے یہ بتاؤ، بہت سارے جو تم نے مشکل کشا بنائے ہوئے ہیں، معبود بنائے ہوئے ہیں، وہ اچھے ہیں یا اکیلا رب اچھا ہے؟ وہاں پر بھی یہ تو اس لیے اللہ کا یہ اصول ذہن میں رکھو، عسر اور یسر کا. اور اللہ نے اپنے پیغمبر کو کیا فرمایا، ان مع العسر یسرا، کہ مشکل کے بعد آسانی آئے گی، آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی. اور اللہ نے پھر آسانیاں پیدا کی، مدینہ طیبہ کی ریاست عطا کی، اور اس کے بعد فتح مکہ جو ہے وہ عطا کر کے حج کی سعادت بھی عطا کر دی، عمروں کی سعادت بھی عطا کر دی، ساری آسانیاں پیدا کر دی. اللہ نے جو وعدہ کیا تھا پورا کیا. ان مع العسر یسرا. بے شک جو ہے اللہ کا یہ اصول ہے کہ مشکلات کے بعد آسانیاں بھی آتی. اس لیے اگر آپ غریب ہیں پریشان نہ ہوں، یہ اللہ کی مصلحت ہے. آپ بیمار ہیں پریشان نہ ہوں، اللہ کی کوئی مصلحت ہے. آپ مقدمات میں گرے ہوئے ہیں پریشان نہ ہوں، اللہ کی کوئی مصلحت ہے. اللہ یا تو جو ہے وہ درجات بلند کرنا چاہتا ہے یا گناہ مٹانا چاہتا ہے. یا اللہ درجات بلند کرنا، ہر معاملے میں خیر کا جو ہے وہ پہلو رکھا کرے، ہر معاملے میں خیر کا. میرے رب نے مجھے بیمار کر کے بھی کوئی مجھے نعمت عطا کرنی ہے، جس طرح اللہ نے اپنے بندے ایوب علیہ السلام کو نعمتوں سے مالا مال کیا. تو اس لیے جیسے بھی حالات ہوں اللہ کا شکر ادا کریں. اور اللہ کے پیغمبر کی اس حدیث کو یاد رکھیں. آپ نے فرمایا من اصبح منکم معافا فی جسدہ، وہ بندہ جو صبح کرتا ہے اس کو بالکل کوئی بیماری نہیں، صحت مند ہے، تندرست ہے، توانا ہے. آمنا فی سربہ، اپنے گھر کے اندر خاندان کے اندر پرسکون رہ رہا ہے، کوئی جنگی حالات نہیں، خوف والے حالات نہیں جیسے بیچارے فلسطینیوں کے ہیں. اللہ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے. ایسے حالات نہیں ہیں، سکون سے گھر میں ہے. وَعِندَهُ قُوتُ يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ، اور اس کے پاس صرف اتنا راشن ہے کہ صرف رات اور دن کا جو ہے گزارا ہو سکے، ایک رات اور دن کا. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کأنما حیزت لہ الدنیا، یہ بندہ ایسا ہے سمجھ لو اللہ نے اس کو ساری دنیا کی نعمتیں عطا کر دی. اور چاہیے کیا ہوتا ہے؟ اچھی صحت، ضروریات زندگی، کھانا پینا، اور پھر جو ہے سکون سے رہنا. بس یہ چیزیں ہیں. یہ چیزیں اگر کسی کو میسر ہے تو پھر اس کو ٹینشن کی کیا ضرورت ہے؟ اور اصل ٹینشن کیا ہے؟ جہنم کی ٹینشن ہے. یہ ہونی چاہیے ہر بندے کو ہر وقت، یہ ٹینشن ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من صدق بالحسنی فسنیسرہ للیسرا،
جو ہماری باتوں کی تصدیق کرے، سچا مانے، عمل کرے، جو قرآن سنے اس پر عمل کرے، جو حدیث سنے اس پر عمل کرے، سچائی کی تصدیق کرے، کل قیامت کے دن ہم اس کو جنت والی آسانیاں عطا کر دیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور جو بخیلی اختیار کرے گا اور حق بات کو جھٹلائے گا تو فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، پھر ہم اس کو جہنم کے راستے پہ لے جائیں گے، اور جہنم والی جو ہے وہ سر ایسی ہے کہ ایسی وہ سر دنیا کے اندر ہے ہی نہیں، ایسی تنگی نہیں ہے۔ اس لیے سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ آپ کو اگر دنیا کی مشکلات بھی ہیں لیکن آخرت کے اندر آسانی مل گئی ہے تو یہ اصل آسانی ہے آپ کی، اور اگر دنیا کے اندر آسانیاں ہیں اور آخرت میں تنگی مل گئی ہے تو یہ کامیابی نہیں۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، دنیا میں جیسے بھی حالات آئیں، حالات کے ساتھ کمپرومائز کرنا سیکھو اور اللہ کا شکر ہر حال میں کرو، اللہ تعالیٰ سے فراخی کی دعائیں مانگو، دشمن سے محفوظ رہنے کی دعائیں مانگو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَاسْأَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ، اللہ سے عافیت مانگا کرو، اللہ صحت کے حوالے سے بھی عافیت دے، امن کے حوالے سے بھی عافیت دے۔ عافیت کا معنی ہے کہ اللہ تمام دنیا کے شریروں سے بچا لینا، غموں پریشانیوں سے بچا لینا، لیکن جب کوئی پالا پڑ جائے دشمن سے تو اس وقت پھر پیچھے نہ ہٹو، پھر صبر کا دامن تھامو، اس میں کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا یہ فلسفہ سمجھنے کی بھی توفیق دے اور ہمیں پریشانی کے اندر جو ہے پرسکون رہنے، صبر کرنے اور اللہ سے جو ہے تنگی دور کرنے کی دعائیں مانگنے کی اللہ توفیق دے، اور ہماری پریشانیاں بھی دور کر دے، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے صحت کی حالت میں دعا مانگتے رہو، اللہ پریشانیوں سے بچانا، تو یقیناً اللہ بچا کے رکھے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ساتھیو، یہ کچھ اعلانات ہیں۔ ایک اعلان تو یہ ہے کہ انشاءاللہ کل بروز ہفتہ 9 دسمبر بعد نماز عشاء جو سوالات کی نشست ہے وہ ہوگی، اور محترم مفتی عبدالوکیل ناصر صاحب سوالات کے جوابات دیں گے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ آپ اپنے سوالات جو ہے وہ تحریری طور پر لکھ کر لائیں اور محترم عبدالعزیز بھائی کے پاس جمع کرائیں تاکہ آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح جواب ملے۔ سوالات جو ہے وہ ضرور کرنے چاہیے، اور کرنے وہ چاہیے جو آپ سے متعلقہ ہیں، ضروری ہیں، اور کرنے بھی اس سے چاہیے جو قرآن و سنت کا ماہر ہو۔ عام بندے سے سوال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ اذلو واذلو ہوتا ہے کہ خود بھی گمراہ دوسرے کو بھی گمراہ کرتا ہے، تو اس لیے یہ پروگرام ذہن میں رکھیے۔ دوسرا ہے ترجمۃ القرآن کی کلاس، ماشاءاللہ یہ کل بروز ہفتہ بعد نماز مغرب ہوگی۔ میں بار بار آپ ساتھیوں سے کہتا ہوں قرآن کریم کا ترجمہ ضرور سیکھنے کی کوشش کرو، یقین مانیے آپ کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ قرآن سے محبت آپ کو دنیا میں بھی کامیابی دلائے گی اور آخرت میں بھی، تو اس کلاس کو ضرور اٹینڈ کریں۔ یہ انشاءاللہ بعد نماز مغرب ہوگی کل، اور تجوید القرآن کی کلاس انشاءاللہ بروز بدھ بعد نماز مغرب ہوگی۔ یہ پروگرام آپ یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی جو مشکلات ہیں وہ دور فرمائے، اور جو ظالم جابر حنوط یہود جو ہے اپنی بری حرکات پر اترے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ خود ہی ان کے لیے کافی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح کے ابابیل ان پر بھیجے جس طرح بیت اللہ کی حفاظت کے لیے اللہ نے ابابیل بھیجے تھے، اور ان کو تباہ و برباد کر کے ناکام اور نامراد لٹائے، اور ہمارے مسلمانوں اور ہمارے قبلہ اول مسجد اقصی کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق دے، اور ہمارا کردار کیا ہے ان کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں۔ دعا کے اندر بڑی تاثیر اللہ نے رکھی ہے۔
اللہ کے نبی جنگ کے موقع پر دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ہازم الاحزاب، اے اللہ تو لشکروں کو شکست دیتا ہے، سریع الحساب، اے اللہ تو بڑا جلد حساب لینے والا ہے، اللہم منزل الکتاب، اے اللہ تو کتاب کو نازل کرنے والا ہے، اے اللہ ان کو رسوا کر دے، ذلیل کر دے۔ یہ دعائیں جو ہے وہ کثرت سے پڑھیں۔ اس کے علاوہ جو کمزور کرنے کے ذرائع ہیں وہ آپ ضرور استعمال کریں، مثلا ان کا سوشل بائیکاٹ، جو ان کی چیزیں ہیں، دشمن کو کمزور کرنا، یہ اللہ کے پیغمبر کا طریقہ تھا اور ہمیں بھی اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی اپنے دین کی خدمت کرنے کی ہر ممکن توفیق عطا فرما، اور جو کمزوری ہے اللہ دور فرما دے۔ یا عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔